الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرأ ويفر منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك. قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. بخاری حدیث نمبر 6957. مسند احمد جلد 2 حدیث نمبر 316. سلسلۃ الحدیث صحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 558. جیسا کہ کل کے پچھلے درس میں زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں رکھی تھیں. اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے اور جو اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا. قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ذکر کیا گیا ہے. حدیث جو آپ نے سنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا خزانہ یعنی مراد جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، تمہارا خزانہ قیامت کے دن گنجے سانپ کا روپ دھار لے گا. یعنی تمہارا وہ مال جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، اس کے نصاب میں پہنچ جانے کے بعد بھی تو قیامت کے دن وہ گنجے سانپ کا روپ دھار لے گا. اس کا مالک اس سے بھاگے گا، جو مال والا ہوگا وہ اس سے بھاگے گا، لیکن وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہی ہوں. اس کا پیچھا کرے گا، وہ تعاقب کرے گا اس کا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پہچانا نہیں تو نے مجھے، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. اللہ کی قسم وہ اس کا تعاقب کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے گا اور وہ اسے اپنے منہ کا لقمہ بنا لے گا، نگل جائے گا اسے. اس کا خزانہ یعنی جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی. زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے کل ذکر کی تھیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے یہ فرمان ذکر کیا تھا کہ اگر تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے تو پھر اس کے بعد تمہارے اسلام کی تکمیل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے فیور میں نہیں تھے. انہوں نے جب یہ کہا کہ میں زکوٰۃ لینے والوں سے لڑوں گا، جہاد کروں گا، یہاں تک کہ اگر وہ ایک رسی بھی روک لیتے ہیں زکوٰۃ کی تو میں ان سے جنگ کروں گا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر لگے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف میں صحیح. یہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے.
پہلے شہادتین کا اقرار، نماز کا قیام، اور اس کے بعد میں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے حلال مال میں، حلال مال میں، یہ آپ کے حلال مال کو پاک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو تطہرہم و تزکیہم، کہ جو ان کے مال کو پاک اور صاف کرے گا۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مال کتنا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور کون کون سا مال ہوگا، مال کون کون سا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پچھلے کچھ سالوں سے برابر فضیلت الشیخ مولانا ہارون عمری صاحب آپ کے سامنے ذکر کرتے رہے کہ دکان کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن لوگ ثابت کرتے رہے کہ دکان کے مال میں زکوٰۃ ہے، دکان کے مال میں زکوٰۃ ہے۔ اور یہاں تک کہ ٹرک آنروں سے تک کہ انہوں نے زکوٰۃ لے لی، ٹرک آنروں سے تک زکوٰۃ لے لی۔ میں اس سلسلے میں مستقل حدیث تلاش کرتا رہا کہ کوئی حدیث مل جائے جن سے ان کے موقف کی تائید ہو سکے، لیکن ان کے موقف کے لیے مجھے صرف ایک حدیث ملی، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعدہ للبیع، کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا جس کو ہم خرید و فروخت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ کئی جگہوں پر ہم نے یہ حدیث دیکھی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہی ملی۔ ارواء الغلیل میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور ابو داؤد شریف کی جو انہوں نے تخریج کی ہے تو اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث نمبر، ضعیف ابو داؤد میں حدیث نمبر 1562 ہے۔ تو جب یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو یہ قابل حجت نہیں۔ یہ حدیث قابل حجت اس وقت ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ راوی مجہول ہے، کبھی کسی نے کوئی بات پیش کی، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اب علماء کا اور علماء اہل حدیث کا عمل اب یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث کے اوپر خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دکان کے مال میں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے دکان کے مال میں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک متعینہ مدت تک کے ایک رقم آپ کے پاس میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ مدت پورے سال کی ہے۔ دکان میں جو آپ کے پاس میں مال رکھا ہوا ہے، وہ مال، اس میں سے بہت سا ایسا مال ہے کہ جو آپ نے خریدا ہے اس کو 2 مہینے بھی، مہینہ بھر بھی نہیں ہوا ہے، اب اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑ رہا ہے، اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑ رہا ہے۔ کاروبار آدمی کا اتنا پھیلا ہوا رہتا ہے کہ کتنا مال اس نے سال بھر پہلے خریدا تھا اور کتنا مال اس نے سال بھر بعد خریدا ہے، یہ اس کو خبر نہیں رہتی۔ تو اس حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو آمدنی آپ کے پاس میں آئی ہے، 1 سال تک آپ کے پاس میں پرافٹ رکھا ہوا ہے،
اور اس میں سے آپ کی کسی مصیبت میں، کسی ناگہانی مصیبت میں آپ کو وہ پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوا ہے، مسلسل 1 سال تک رکھا رہا، تو اس مال پر پھر آپ کو 2.5% زکوٰۃ، اس مال پر پھر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح سے سونے پر جو زیورات ہوتے ہیں عورتوں کی، چاندی پر 52 یا 52.5 تولہ چاندی، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اتنی چاندی آپ کے پاس میں رکھی ہوئی ہے اور 1 سال پورا اس میں گزر گیا ہے، 1 سال، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے پاس میں 7.5 تولے سونا رکھا ہوا ہے، 7.5 تولے سونا رکھا ہوا ہے، اور اس کو پورا 1 سال گزر چکا، تو پورا 1 سال گزرنے کے بعد اس پر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس کی آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ گنجا سانپ بن کر آپ کو ڈس لے گا قیامت کے دن۔ تو سونا اور چاندی میں بھی پتہ یہ چلا کہ اتنی زکوٰۃ۔ اب آپ کے پاس میں اتنی رقم رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس میں اتنی رقم رکھی ہوئی ہے کہ آپ اس سے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی لے سکتے ہیں، اور وہ رقم مسلسل سال بھر آپ کے پاس میں رکھی رہی، تو پھر اس میں سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ اس کی زکوٰۃ آپ رمضان میں ہی نکالیں، رمضان کے دنوں میں خاص طور سے اس مسئلے پر کچھ زیادہ ہی توجہ دی جاتی ہے کہ آدمی خرچ کرتا ہے 1 کے 70، 1 کے 70، 1 کے 70، خوب نیکیاں کماؤ، خوب نیکیاں کماؤ، لیکن جو یہ بتاتا ہے کہ 1 نیکی کی 70 نیکیاں ملیں گی، وہ یہ نہیں بتاتا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مصارف کیا کیا بیان فرمائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے 8 مصرف بیان فرمائے کہ زکوٰۃ جو آدمی نکالے گا اس کو 8 جگہوں میں دینا ہے، 8 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ میں اس کو دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل وفی سبیل اللہ۔ یہ 8 جگہیں ہیں جن پہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض کیا اور کہا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر فرض کیے گئے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا فقیروں کے لیے، دوسرا مسکینوں کے لیے۔ اس میں ایک اصول کامن رہے گا کہ آپ کو آپ کے قریبی رشتہ داروں کو فوقیت دینی، اس میں 2 طرح سے آپ کو ثواب ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا، اور دوسرا آپ کے اوپر یہ جو زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی زکوٰۃ کے ادا کرنے کا۔ تو لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کو اپنے قرابت داروں کو پہلے دیکھنا ہے، اور اس ٹائم پر تو خدمت خلق کے لیے لوگ اٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہمارے پاس میں دے دو، جو کورونا سے پیڑت ہیں، پیڑت کا مطلب لاک ڈاؤن میں جو پیڑت ہیں، روزمرہ کے کمانے کھانے والے، ان تک کے ہم آپ کی زکوٰۃ کو پہنچائیں گے اور ان کے ساتھ میں ہم فوٹو کھینچیں گے اور پھر اس کو سوشل میڈیا میں اپلوڈ کریں گے، اور پھر جب الیکشن کا موقع آئے گا تو ہم اس کو بھجائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا کہ آپ کو یہ جو 8 جگہ دینی ہے، تو نمبر 1 میں فقیروں کے لیے، نمبر 2 مسکینوں کے لیے، نمبر 3 ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، مطلب جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، مستقل اس کا کام یہی ہے کہ اب وہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، اس کا کوئی کام اس کے علاوہ ہے نہیں، تو اسی میں سے اس کی تنخواہ دی جائے گی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے، تالیف قلوب کے لیے،
तालीफ क़ुलूब के लिए कि आपने अगर उनको दे दिया तो मुमकिन है कि आपकी तरफ वो आ जाएं और इस्लाम को अच्छी तरह से समझ सकें। नंबर 5, गर्दन छुड़ाने के लिए, ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए, गर्दन छुड़ाने के लिए यानी ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि आपके वो भाई जो आपके साथ इस काम में लगे हुए थे और तहरीक के ऊपर नुकसान आने के सबब में अब वो कैद खाने में चले गए, तो उनकी ज़मानत के लिए। ये 5वां। और 6वां, कर्जदारों के लिए, कोई बेचारा ऐसा है जो मकरूज हो, कर्ज अदा करना चाहता हो अपना और उसके लिए माल नहीं जुटा पा रहा है, तो आप उसकी मदद करें, उसको ज़कात का पैसा आप दे सकते हैं। ये 6वां। और अल्लाह की राह में, फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद के लिए आदमी निकलता है अल्लाह के रास्ते में, और बहुत सी अल्लाह के रास्ते में ख़ास तौर से जिहाद के वक्त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब ये माल इकट्ठा करवाया है। और आखिरी यानी 8वीं चीज़ जो जिक्र की है कि राह मुसाफिरों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये फ़र्ज़ है। मुसाफिर, आज देख रहे हो कि बहुत से ऐसे मज़दूर जो अपने घरों से दूर थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब वो परेशान हैं, अब अपने घरों की तरफ वो लौट कर आ रहे हैं, परेशान हैं, तो उनकी भी आप ज़कात के माल के ज़रिए से मदद कर सकते हैं। इसी तरह खेती में 5 वसक़ से कम में ज़कात नहीं खेती के माल में, और 1 वसक़ जो होता है ये 60 सा का होता है, 60 सा का होता है, और 5 वसक़ से कम में नहीं है, तो 6 पंचे 30 यानी 300 सा होंगे, तब आपके खेती जो पैदावार है खेती की उसमें ज़कात फ़र्ज़ होगी। और 300 सा ये तकरीबन 20 मन के आसपास बनता है। 20 मन से कम अगर आपका गल्ला हुआ है तो उसमें ज़कात नहीं है। इसमें कंडीशनें अलग अलग हैं। अगर आसमान के पानी से आपकी खेती पकी है, आपकी फसल तैयार हुई है, तो ऐसी सूरत में आपको 10वां हिस्सा देना है। और अगर आपने कुएं से या किसी जगह से आपने पानी का अरेंज करके उसकी सिंचाई की है, तो आपको 20वां हिस्सा उसकी ज़कात में देना है। तो ज़कात के मसारिफ के सिलसिले में जो आपके सामने बयान किया गया, यही वो जायज़ मसारिफ हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ किया है कि ये ज़कात आपको देनी है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर फ़र्ज़ किया है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हमारे माल अगर पहुंच जाते हैं निसाब को, तो हम उनको अपने उस माल में, हलाल माल में ज़कात निकालें। और ये जो 8 मसारिफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं, इनका हम ख्याल रखें। जो मुचन्निदीन निकलते हैं, पेट पालने वाले, 50-50 वाले, उनका ख्याल ना रखें। गरीबों का, मिस्कीनों का, फ़कीरों का जो आपके ख़ानदान में है, आप उनका ख्याल पहले मकाम पर रखें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन।